बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के पहले मरहले का नतीजा आ गया है और 13 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में से 9 मुस्लिम लीग नून ने जीत ली हैं, जबकि 4 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब की वो कोई नशिस्त नहीं जीत पाई। ये तकरीबन 2/3 अक्सरियत है जो मुस्लिम लीग नून ने पहले मरहले के अंदर हासिल की है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट आ गया है, बल्कि उन्होंने अपना वर्कर्स कन्वेंशन बुला के उसके अंदर जो है तमाम जो इल्ज़ामात लगाए जाया करते हैं इलेक्शन के बाद वो लगा दिए और उसका जवाब भी जनाबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि मतलब कि वही जो पीटीआई पहले जो काम किया करती थी कि जहाँ पे हम जीते हैं वहाँ पे फिर इलेक्शन हुआ है और जहाँ पे हम नहीं जीते वहाँ पे फॉर्म 47 हुआ है, वहाँ पे इलेक्शन चोरी हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है। जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में आपके पास ज्यादा नशिस्तें आई थी वहाँ पर जो है वहाँ पर आपने हुकूमत बनाई और मुस्लिम लीग नून ने आपकी हमायत की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, और अब आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर दिल कड़ा करके मुस्लिम लीग नून की हमायत करनी है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है। इन इंतखाबात को जो है वो मलाइन करने की कोशिश की गई और कहा गया लोगों की तरफ से कि जनाब 8 लोग जो है वो रावला कोट के अंदर मारे गए हैं, फिर कहा गया 19 लोग मारे गए हैं। और इस तरह की ट्वीट्स करने के नतीजे के अंदर लोगों ने जब डॉलर कमा लिए, यूरो कमा लिए, 100 यूरो एक ट्वीट करने का और 200 यूरो विलाग के अंदर थोड़ा सा जिक्र करने का। ये रेट्स हैं, ये निरख हैं जो कि फ़खर दुरानी साहब ने बताए हैं और हमने अपने तौर पे तायीद की है, तस्दीक की है इसकी मुतलका जगहों के ऊपर से। हमें ज़ाती तौर पे भी हुआ था तो हमने वो अपने विलाग के अंदर पूरा किस्सा बयान कर दिया। ये है जिसे कहना चाहिए सूरत हाल। अब इसका तजिया करते हैं कि ये इलेक्शन जो हैं ये गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से कैसे मुख्तलिफ थे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2 फैक्टर नहीं थे। मियाँ साहब ने एक दौरा किया, वो भी एयरपोर्ट के पास उनका जलसा करवा दिया गया और वहीं से उनको वापस भेज दिया गया। उनकी सेहत के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे और मियाँ साहब उसके फौरन बाद बैरून मुल्क अपने इलाज के लिए रवाना हो गए थे और वो उस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सके, इक्वेट नहीं कर सके। इसके अंदर मियाँ साहब जो थे वो शाश बशाश थे, उनको कोई सेहत का मसला दरपेश नहीं था और उन्होंने बड़ी लाडियां की वहां पे लोगों के साथ और बड़े प्यार से उनसे मुखातब हुए। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने वालों को खबर हो कि नवाज शरीफ अब भी किसी की तरफ से किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख कर उसे जीतने की सलाहियत रखता है और ये सलाहियत उनके अंदर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। वहाँ पे PMLN ने जो मंत्रा या जो बयानिया बेचा वो ये था कि हम तरक्की के दाई हैं और जो तरक्की हमने पंजाब में की है वो हम आपको आज़ाद कश्मीर में भी करके देंगे। और मरियम बीबी ने तो कुछ बसें, मेरे ख्याल 8 बसें या 12 बसें जो थीं वो इसी दौरान आज़ाद कश्मीर भिजवा भी दी, इलेक्ट्रिक बसें, जिनको वहां पर इलेक्शन कमीशन ने जब्त करके DC ऑफिस में डंप कर दिया। और जबकि उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने ये बयानिया बेचा कि आपके बहुत सारे हकूक हैं जो हुकूमत ने गसब किए हुए हैं। बाय द वे हुकूमत भी उन्हीं की है, जो हुकूमत ने गसब किए हुए हैं, जो वफाक ने गसब किए हुए, हम आपको वो हकूक लेके देंगे। पीपल्स पार्टी ने कहीं भी किसी इलेक्शन के अंदर भी तरक्की का नाम नहीं लिया, उन्होंने हमेशा हकूक का नाम लिया और हकूक उनके ख्याल के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड हुआ करते हैं, ठीक है, खैरात, ज़कात, सदकात हुआ करती है, या भुट्टो साहब के मकबरे के ऊपर बैठने वाला लंगर जो है वो लोगों के हकूक होते हैं तो वो ये लेके देते हैं। हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि दोनों ने क्या बयानिया बेचा। मरियम बीबी ने ये कहा कि हम आपको उसी तरह तरक्की देंगे जिस तरह हमने पंजाब को तरक्की दी है और डिमांड किया गया उनसे बाकायदा तकारीर के अंदर कि हमें सुथरा पंजाब की तरह का प्रोजेक्ट देंगे आप। उन्होंने कहा जी बिल्कुल देंगे। हमें धीरानी प्रोजेक्ट देंगे आप, उन्होंने कहा जी बिल्कुल देंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब उन्हें वो जो सोना पंजाब जो है वो जो मुख्तलिफ बाजारों की डेकोरेशन वगैरह नहीं करती फिर नहीं मरियम बीबी, हर एक का बोर्ड जो है ना वो सेम होना चाहिए, हाँ, और वो सरकार आपको बोर्ड लगा के देगी, इसके ऊपर
یوتھروں نے اور جیالوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جناب کوئی کہے کہ 28,000 روپے فی بورڈ لیے جا رہے ہیں، تو پکڑ لیا پھر اگلوں نے، یعنی اگلوں سے مطلب ہے اپنا پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا نے پکڑ لیا ان کو، جا کے بھائی دسو تواڈے کول کتھے لیا ہے 28,000 روپیہ بورڈ دا۔ وہ انہوں نے کسی سے سنا تھا اور کسی نے کسی سے سنا تھا، اور کوئی جو تھا وہ اب مل نہیں رہا تھا، وہ نہیں ملا جی وہ بندہ جس نے کہا جی میں نے 28,000 روپے بورڈ لگانے کا دیا۔ تو بورڈ جو ہے وہ حکومت لگا کے دے رہی ہے کہ بازاروں میں صفائی ستھرائی، ناجائز تجاوزات کا خاتمہ، سامان کی دکانوں کے اندر تک محدود کرنا۔ یہ جو ساری سڑک ملی ہوتی تھی نا ہمارے دکانداروں نے، وہ مریم بی بی نے کہا خالی کرو، وہ پیرا فورس کے اس لیے خلاف بہت ساری نعرے شعرے لگ رہے ہیں نا، کہ وہ جناب وہ کہتے ہیں اپنی چادر دیکھ کر پانی پلائیں، کہہ رہا ہوں رائتا نہیں، میرا مطلب رائتا نہ پھیلائیں، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، جہاں تک آپ کی دکان ہے وہاں تک سامان سجائیں۔ بڑی تکلیف ہے بہت سارے لوگوں کو، یہاں پہ پلاسٹک کے برتنوں والی دکان نے تو آدھی سڑک گھیری ہوتی، اور اس کے آگے اگر ایک موٹر سائیکل کھڑی ہو جائے نا تو پوری سڑک بند ہو جاتی ہے۔ وہ اتنی دکان تک لوہے کے ٹرنکوں والے نے، پلاسٹک کے برتنوں والوں نے، ٹھیک ہے، کریانے والوں نے بھی جھاڑو شاڑو باہر ہی رکھا ہوتا ہے وہاں پہ آگے سڑک کے اندر تک، مطلب آپ اس کے سامان کے اندر جا کے پوری موٹر سائیکل کھڑی کر سکتے ہیں، اتنا کو باہر رکھا ہوتا ہے سامان۔ پیرا صرف یہ کہتے ہیں پائے نے تھوڑی دکان جتے گی اتھوں تک واپس لے جائے۔ بڑی تکلیف ہے اس سے، اور اسے غریب مار کا خطاب دے دیا گیا ہے۔ لیکن یہ اب مریم بی بی نے یہ بیانیہ بیچا کہ ہم ترقی دیں گے، ہم آپ کو ریئل ٹائم سہولتیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ گندم جو ہے 8 روپے کلو اگر ملتی ہے تو 60% چوری ہو کے سمگل ہو جاتی ہے افغانستان۔ ٹھیکیدار امیر ہوتا ہے جس نے ٹھیکہ دیا ہوتا ہے یا جس نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، 8 روپے کلو گندم لے کے اور آپ جو ہے وہ بیچیں جا کے، اگر 4,000 روپے کی مانو جو 100 روپے کلو جا کے بیچیں تو بہت ہی زیادہ پروفٹ ہے نا۔ 60% گندم جی آزاد کشمیر کو سبسڈائزڈ گندم کے نام پہ جو جاتی ہے وہ، اور جو گلگت بلتستان کو بھی سبسڈائزڈ گندم 8 روپے کلو جاتی ہے، وہ اس کا 60% چوری ہو کر ایبٹ آباد سے ہی جناب تورخم کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، وہ آگے نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ پنجاب سے وہ جاتا ہے، بہرحال پاسکو کے گوڈاؤن سے جاری ہوتی ہے وہ گندم، لیکن پتہ نہیں وہ کیسے ہوا میں تیرتی ہوئی تورخم بھی کراس کر جاتی ہے۔ میجک مجھے سمجھ نہیں آیا، حافظ صاحب نے تو سال ہو گیا نا تورخم بارڈر بند کیا ہوا ہے، لیکن گندم چوری ضرور ہوتی ہے سر، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ جو ہوگی 20 روپے دے کے الیکٹرک بس کے اوپر سفر کرنا، یہ تو ہر شخص کر سکے گا نا، کوئی ٹھیکیدار چوری نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دھی رانی کا پروجیکٹ جو ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی بچی کی شادی ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ درخواست دیتے ہیں، تو یہ سارے پروجیکٹ جو ہے ترقی کے پروجیکٹ جو عام آدمی تک پہنچیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی ڈسٹریبیوشن میں جو 10 کروڑ روپیہ فی ڈویژن جو ہے وہ کسی کی جیب میں جاتا ہے، 10 کروڑ روپیہ فی ڈویژن، ٹھیک ہے، یہ مجھے بتایا گیا سسٹم کے اندر سے۔ اور وہ نامعلوم افراد بھی تو رجسٹر ہو جاتے ہیں نا، جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہوں یا وہ فوت ہو گئے ہوں یا ان کو پتہ ہی نہ ہو ان کا شناختی کارڈ کہاں پہ یوز ہو رہا ہے، تو وہ بلک کے اندر تو یہ جناب کسی کی جیب میں جاتا ہے۔ تو کافی ساری ڈویژنیں ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ تو عرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ والا کام نہیں، یہ والا کام، اور اس کے اندر بھی خرابیاں ہوں گی، ایک خرابی کا تو میں نے ذکر بھی کر دیا۔ تو بہرحال ترقی کا بیانیہ جیتا ہے، ہر بندے کو برابر کی سہولت ملنی چاہیے، اس کا بیانیہ جیتا ہے۔ آپ کراچی کی سڑکیں بنا نہیں سکے، آپ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے، یہ بیانیہ جیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیپلز پارٹی اگر پورے سندھ میں کچھ بھی نہ کرتی، صرف کراچی کی سڑکیں ہی بنا دیتی، اور وہ بھی کسی اچھے ٹھیکیدار سے بنوا دیتی، کیونکہ جو بنی بھی ہیں وہ بھی تو قابل رحم حالت ہی ہے نا۔ ہاں، میں نے کہا کہ شکوہ کار دینا چاہیے تھوڑا سا۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ تو جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی، وہ دیکھ لیں، نواز شریف کا طریقہ سیاست جو ہے
جو کہ ترقی کا یا ڈیولپمنٹ کا. اب ڈیولپمنٹ اور ترقی کو نالی اور سڑک بنانا کہہ سکتے ہیں، اور وہ جیتا ہے. لوگوں نے شیر کو ووٹ دیا ہے. آپ جتنا مرضی اس پہ شور مچائیں، ویسے اس پہ شور مچانا بنتا بھی ہے، کیونکہ اگر وہ شور نہیں مچائیں گے تو اگلے مرحلے کے اندر پوزیشن اور خراب ہو سکتی ہے. وہ الیکشن کے دوران وہ گولی چلوا دی گئی جی شام کو، جب رزلٹ کمپائل ہو رہے تھے. جیو کا باندر بہت اچھل رہا تھا. موصوف نے اس کے اوپر جو ہے وہ ماتم شاتم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ لاشیں زندہ ہو گئیں. کیپٹن لیاقت ملک، میں نے میسج بھیجا تھا، ٹھیک ہے، بڑی لیٹ رپلائی آیا آج صبح، دادا ہمارے 2 لوگ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ان کے پاس تو سنائپر ہیں. پھر ایک سنائپر پکڑا بھی گیا ہے، یہ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی والوں کا، فراڈیوں کا، اور اس نے کہا جی میرے جیسے تو 40 سے 50 زائد لوگ ہیں ان کے پاس. اور سنائپر آپ کو پتا ہے کہ وہ دور مقام سے لمبی نالی والی بندوق کے ساتھ فائر کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے لوگوں کو بھی مارتے ہوں گے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن 2 پولیس والے شہید ہوئے اب تک. اور وہ کہتے ہیں اعزاز سید صاحب نے پھر بے احتیاطی کر گئے ہیں، مبینہ لکھنے کی بجائے براہ راست لکھ دیا کہ 19 لوگ مارے گئے ہیں. اور آزاد کشمیر پولیس نے ویڈیو جاری کر دیا کہ وہ جو سڑک کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں وہ سب کو پولیس کہہ رہی ہے اٹھو ڈرامہ ختم ہو گیا، اور اٹھا کے ان کو پولیس کی گاڑیوں میں بٹھا رہی ہے. بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے. اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ہمدرد آ رہے ہیں جو کہ ہمیں چیک کریں گے، لیکن پولیس ان کو مردوں کے اندر جان ڈال رہی ہے. پہلے تو یہ کسی نبی سے مخصوص تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. آزاد کشمیر پولیس بھی مردوں کو زندہ کرتی ہوئی پائی جاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.